آج ہم ایک آیت کے ذریعے ایک معاشرے کے آپ کہہ لیں عروج و زوال کا کوڈ ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہانی ایک بہت سادہ سے عقیدے سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ بازار کی ایک چھوٹی سی بے ایمانی تک پہنچتی ہے اور آخر میں پورے سماجی ڈھانچے کے ٹوٹنے پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ صرف قدیم قوم مدین کی کہانی نہیں، یہ ہر اس معاشرے کی کہانی ہے جو اپنی اخلاقی بنیادوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ بہت خوبصورت تعارف ہے، اور ہمارا ماخذ ہے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85، جو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہے۔ اور یہ آیت بظاہر تو چند ہدایات کا ایک مجموعہ لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک مکمل سماجی اور معاشی فلسفہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس آیت کی گہرائی میں اتر کر یہ سمجھیں کہ ایمان، معاشی انصاف اور سماجی استحکام ان سب کے تانے بانے آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک مذہبی سبق نہیں بلکہ ایک طرح سے معاشرتی صحت کا ایک نسخہ ہے۔ بالکل۔ تو پھر شروع کرتے ہیں آیت کے پہلے حصے سے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یعنی اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہاں سب سے پہلی دعوت توحید کی ہے، معاشرے کی باقی تمام بیماریوں کا ذکر وہ بعد میں آتا ہے۔ اور یہی ترتیب سب سے اہم ہے۔ دیکھیں، کسی بھی پائیدار اصلاح کی عمارت ہمیشہ توحید کی بنیاد پر ہی کھڑی ہوتی ہے۔ جب تک آپ ایک بالاتر اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتے جس کے سامنے ہر کوئی جواب دہ ہے، امیر، غریب، حاکم، محکوم، تب تک اخلاقیات کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی۔ انسان کے بنائے ہوئے قوانین تو مفادات کے تحت بدلتے رہتے ہیں، لیکن الہامی اصول ایک مستقل معیار فراہم کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ وہ لنگر ہے جو معاشرے کی کشتی کو آپ کہہ لیں نظریاتی طوفانوں میں ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ اور اسی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے آگے کہا گیا کَجَّاءَتْکُم بَیِّنَۃٌ مِّن رَبِّکُم، یعنی بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ اچھا، تو یہ جو واضح دلیل یا بینہ کا لفظ ہے، اکثر جب ہم یہ سنتے ہیں تو ذہن کسی معجزے کی طرف جاتا ہے، جیسے عصا کا سانپ بن جانا۔ کیا یہاں بھی وہی مراد ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ بینہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں کوئی حسی معجزہ بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اصل زور ایک عقلی اور اخلاقی دلیل پر ہے۔ وہ پیغام جو حضرت شعیب لے کر آئے تھے، وہ خود اپنی ذات میں ایک دلیل تھا۔ اس کی منطق، اس کی آفاقیت اور یہ حقیقت کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے اصول پیش کر رہے تھے جو کسی ذاتی مفاد پر مبنی نہیں تھے۔ یہی سب سے بڑی دلیل تھی۔ بالکل، یہی سب سے بڑی دلیل تھی۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ اتنی صاف، اتنی منطقی اور تمہاری فطرت سے ہمہ ہنگ ہیں کہ تمہیں خود محسوس ہوگا کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد قائم ہو گئی کہ ایک بالاتر اتھارٹی ہے، سب جواب دہ ہیں۔ لیکن مجھے ہمیشہ یہ بات بہت دلچسپ لگی ہے کہ اس عظیم نظریاتی اصول کے فوراً بعد قرآن سب سے پہلی بات کرتا ہے بازار کی، ناپ تول کی۔ یہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگتی ہے، عقیدے سے سیدھا معیشت پر۔ اس ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ نہیں، یہ چھلانگ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی فطری اور منطقی اگلا قدم ہے۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف دل یا مسجد تک محدود رہے۔ اس کا پہلا اور سب سے بڑا امتحان گلی محلے اور بازار میں ہوتا ہے۔ آپ کے عقیدے کی سچائی آپ کے کاروباری معاملات میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے توحید کے فوراً بعد حکم آتا ہے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پیمانہ اور ترازو پورا کرو۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عبادت کا اثر تمہاری رسیدوں اور تمہارے وزن کرنے کے کانٹے پر نظر آنا چاہیے۔ یہ تو کمال کا نکتہ ہے، یعنی یہ صرف کلو میں کچھ گرام کم تولنے کی بات نہیں ہے۔ اس کا اطلاق تو آج کی دنیا میں بہت وسیع ہوگا پھر۔ بالکل، اسے آج کی زبان میں آپ کنزیومر رائٹس اور فیئر ٹریڈ سمجھ لیں۔ جب کوئی موبائل فون کمپنی اشتہار میں 12 گھنٹے کی بیٹری لائف کا وعدہ کرتی ہے لیکن اصل میں وہ 6 گھنٹے بھی نہیں چلتی، تو یہ جدید دور کا پیمانہ اور ترازو پورا نہ کرنا ہے۔ جب ایک فوڈ کمپنی اپنے پیکٹ پر لکھتی ہے 100% پیور جوس، جبکہ اس میں چینی اور پانی کی ملاوٹ ہو، تو وہ کیل اور میزان میں ڈنڈی مار رہی ہے۔
یہ اصول ہر اس وعدے پر لاگو ہوتا ہے جو ایک بیچنے والا خریدار سے کرتا ہے۔ اور اسی کو مزید گہرائی دینے کے لیے اگلا حکم آتا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ بظاہر یہ پچھلی بات کی ہی تکرار لگتی ہے، لیکن یہ جو تبخسوں کا لفظ ہے یہ بہت معنی خیز ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ اس آیت کا شاید سب سے جامع حصہ ہے۔ بخس کا مطلب صرف مقدار میں کمی کرنا نہیں، بلکہ کسی چیز کی قدر گھٹانا، اسے حقیر سمجھنا یا اس کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔ اس کا دائرہ کار حیران کن حد تک وسیع ہے۔ مثلاً کوئی مثال دیں گے؟ مثلاً ایک ملازم کی تنخواہ، آپ اس سے 8 گھنٹے کام لیتے ہیں لیکن اسے مارکیٹ ریٹ سے بہت کم معاوضہ دیتے ہیں، یہ بخس ہے۔ آپ اس کی محنت کی قدر گھٹا رہے ہیں۔ آج کل کی گگ اکانومی میں جب کمپنیاں اپنے ورکرز کو انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹرز کہہ کر بنیادی حقوق جیسے ہیلتھ انشورنس یا چھٹیوں سے محروم رکھتی ہیں تو وہ ان کی محنت کی قدر کو بخس کر رہی ہیں۔ یہ بات تو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی کسی آرٹسٹ کا کام انٹرنیٹ سے چوری کر کے بغیر کریڈٹ یا معاوضے کے استعمال کرتا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ بالکل 100%۔ یہ آیت 1400 سال پہلے ایک ایسے اصول کی بنیاد رکھ رہی ہے جسے آج ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کہتے ہیں۔ جب آپ کسی کے آئیڈیا کو چراتے ہیں، کسی مصنف کی تحریر کو اپنے نام سے چھاپتے ہیں یا کسی موسیقار کی دھن استعمال کرتے ہیں تو قرآن کے مطابق آپ وہی جرم کر رہے ہیں جو مدین کے لوگ بازار میں ترازو کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ ایک ہی اخلاقی بیماری کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ اصول ہر شخص کے کام، اس کی مہارت، اس کے وقت اور اس کی عزت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بات ایک عقیدے سے شروع ہوئی، پھر بازار میں ہونے والی ایک چھوٹی سی بے ایمانی تک آئی، اور اب یہ ایک وسیع سماجی اصول بن گئی ہے۔ یہاں سے گفتگو کا دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ ناپ تول میں کمی کو زمین میں فساد سے جوڑ دیا گیا ہے۔ جی، اور یہی قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ وہ انفرادی گناہ اور اجتماعی بگاڑ کو الگ الگ نہیں دیکھتا۔ فساد کا مطلب صرف جنگ و جدل یا قتل و غارت نہیں ہے۔ ہر وہ عمل جو معاشرے کے فطری توازن، یعنی اس کے اخلاقی، سماجی، معاشی یا ماحولیاتی توازن کو بگاڑے، وہ فساد ہے۔ جب بازار میں بے ایمانی عام ہو جاتی ہے تو لوگوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ بالکل، اور جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو پورا معاشی نظام سست پڑ جاتا ہے۔ مجھے ایک تحقیق یاد ہے کہ جن معاشروں میں ہائی ٹرسٹ ہوتا ہے، یعنی لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، وہاں کاروبار کرنے کی لاگت یعنی ٹرانزیکشن کاسٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہر چھوٹے سے معاہدے کے لیے لمبے چوڑے قانونی کاغذات اور وکیلوں کی فوج نہیں چاہیے۔ لیکن جب بخس اور ناپ تول میں کمی عام ہو جائے تو معاشرہ لو ٹرسٹ بن جاتا ہے۔ ہر شخص دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ہے وہ فساد جس کی طرف آیت اشارہ کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بے ایمانی پورے سسٹم میں زہر کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اور اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ بعد اصلاحها، یعنی اس کی اصلاح کے بعد۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ فطری توازن، ایک ایکویلیبریم اور ایک صالح نظام پر بنایا ہے۔ چیزوں کی ایک درست قدر ہے، محنت کا ایک صحیح معاوضہ ہے، باہمی تعلقات کی ایک صحت مند شکل ہے۔ یہ اس کی اصلاح شدہ حالت ہے۔ انسان کے غلط کام جیسے ناانصافی، استحصال اور بے ایمانی اس قائم شدہ توازن کو بگاڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا انسان کا کام اس توازن کو برقرار رکھنا ہے، نہ کہ اپنی لالچ سے اس میں خلل ڈالنا۔ صحیح۔ یہ ایک بہت گہرا ماحولیاتی اور سماجی پیغام بھی ہے کہ نظام کو اس کی اصل صحت مند حالت پر رہنے دو۔ بالکل۔ تو اب تک کا سفر یہ رہا: توحید کی دعوت، پھر معاشی ایمانداری کے 2 بنیادی اصول، اور پھر ان بدعمالیوں کو معاشرے کے لیے زہر یعنی فساد قرار دینا۔ آیت کا اختتام ان تمام احکامات کے پیچھے موجود منطق اور فائدے کو بیان کرتا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں انداز بہت دلچسپ ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ کام کرو ورنہ سزا ملے گی، بلکہ ایک طرح سے قائل کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ ان اصولوں پر عمل کرنا خود تمہارے اپنے فائدے میں ہے۔
یہ تمہارے لیے خیر یعنی بھلائی ہے۔ ایمانداری اور انصاف پر مبنی معاشرہ بالآخر سب کے لیے خوشحالی لاتا ہے، بشمول ان لوگوں کے جو شاید بے ایمانی کر رہے ہوں۔ وقتی طور پر دھوکہ دے کر شاید کوئی تھوڑا زیادہ کما لے، لیکن طویل مدت میں وہ ایک ایسے غیر مستحکم اور بداعتماد معاشرے کو جنم دیتا ہے جس کا نقصان بالآخر اسے اور اس کی آنے والی نسلوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ خیر دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی۔ اور آخر میں یہ شرط کیوں ہے کہ ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم ایمان والے ہو؟ یہ تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو پہلے ہی خود کو مومن سمجھتے ہوں گے۔ یہ شرطیہ جملہ دراصل ایک آئینہ دکھانے کا مترادف ہے۔ یہ ایمان کے دعوے کو عمل کی کسوٹی پر پرکھ رہا ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ اصول تمہیں منطقی اور فائدہ مند نظر آئیں گے، لیکن اگر تمہارا ایمان صرف زبانی ہے تو پھر شاید تمہیں بے ایمانی میں فوری فائدہ نظر آئے۔ حقیقی ایمان کا ثبوت صرف عبادات میں نہیں بلکہ سماجی اور معاشی معاملات میں دیانتدارانہ رویے سے ملتا ہے۔ یعنی تمہارے مومن ہونے کا اصل امتحان مسجد سے زیادہ تمہارے دفتر، تمہاری فیکٹری اور تمہارے بازار میں ہوتا ہے۔ بالکل، ایمان اور عمل کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ایک کے بغیر دوسرے کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ صحیح۔ اور یہی اس آیت کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ اس جدید سیکولر سوچ کو چیلنج کرتی ہے جو مذہب کو انسان کا ایک ذاتی معاملہ قرار دیتی ہے، جس کا تعلق معیشت، سیاست اور سماج سے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب ایک ہی پیکج کا حصہ ہیں۔ آپ کی عبادت اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اس کا اثر آپ کے کردار اور آپ کے عوامی معاملات پر نظر نہ آئے۔ تو اگر ہم اس سارے گفتگو کو سمیٹیں تو یہ ایک آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دین صرف چند عقائد اور عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ایک فرد کے عقیدے سے شروع ہو کر پورے معاشرے کی معاشی اور سماجی صحت تک ہر پہلو پر رہنمائی کرتا ہے۔ اور ایمان کا سب سے پہلا اور عملی تقاضا ہی یہ ہے کہ معاشرے میں معاشی اور سماجی انصاف قائم کیا جائے۔ بہترین خلاصہ ہے۔ حتمی طور پر یہ آیت زندگی کو مختلف خانوں میں بانٹنے کے تصور کو رد کرتی ہے۔ ایک مربوط ویژن پیش کرتی ہے جہاں روحانیت اور مادیت، عبادت اور تجارت، اور انفرادی اخلاقیات اور اجتماعی نظام، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک اچھے مومن اور ایک بے ایمان تاجر بے وقت نہیں ہو سکتے۔ آپ کی ایمانداری آپ کی عبادت کا حصہ ہے اور آپ کی عبادت کو آپ کی ایمانداری کی ضمانت دینی چاہیے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور آج کے دور کے لیے بہت متعلقہ سبق ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جس پر وہ غور کر سکیں۔ آج کے جدید ڈیجیٹل اور عالمی معاشی نظام میں جہاں لین دین کی شکلیں بدل گئی ہیں، جہاں الگورتھم قیمتیں طے کرتے ہیں اور ڈیٹا خود ایک کرنسی بن چکا ہے، وہاں پیمانہ اور ترازو پورا کرنے اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دینے جیسے ابدی اصولوں کا اطلاق کے نئی اور پیچیدہ شکلوں میں ہو سکتا ہے۔